بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتلائیں گے ایک شرابی پر اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک ایسے شرابی شخص کے بارے میں جس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جنازہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا، جس کا جنازہ صبح سے اس کے آنگن میں پڑا ہوا تھا۔ گاؤں بھر میں اس کے موت کا چرچا ہوا، لیکن کوئی بھی اس کے آخری دیدار کے لیے نہیں آیا، اور یہاں تک گاؤں کی کسی بھی عورت نے اس کی بیوی سے آ کر اس کا حال معلوم نہیں کیا۔ دن مکمل گزر گیا اور پھر جنازہ لے کر جانے کا وقت آیا۔ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے؟ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ برسوں پہلے کسی گاؤں میں ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت بدظلن اور برا انسان تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی شخص اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص محنت مزدوری کر کے جو کچھ بھی کماتا تھا اس کا زیادہ تر وہ اپنی شراب پینے کی عادت پر لگا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچے بھی مفلس کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس آدمی کے جسم میں شراب خون کی جگہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے خاندان کے لیے جس قدر محنت کرتے جا رہا تھا اسی قدر اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے ہی اس کو گاؤں والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی اپنے یہاں مزدوری کا کام نہیں دیتا تھا۔ ہمیشہ ہی اسے کام کے لیے کسی دوسرے گاؤں کی طرف جانا پڑتا تھا۔ اس کی بیوی کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر کے اس کا ہاتھ بٹاتی رہتی تھی، لیکن اب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کی میت اس کے آنگن میں رکھی گئی۔ اس شخص کے بچے اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھے اپنے آخری سہارے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، بچوں کے لیے ان کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر تکلیف دینے والی بات یہ ہے کہ گاؤں میں ہر گھر کو پتہ چل چکا تھا کہ اس آدمی کی موت ہو گئی، لیکن کوئی بھی اس کے گھر نہیں آیا۔ یہ اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، لہٰذا اس کی بیوی کو ہی اب آخری رسم کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ وہ نیک عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے باپ کی میت کے پاس بٹھا کر بازار گئی اور اس کے لیے کفن خریدا اور غسل دینے والے شخص کو بلا لائی جو اسے غسل دے سکے، اور گاؤں میں قبرستان میں جا کر اس نے قبر کھودنے والے شخص کو اس کی قبر کو تیار کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ گئی۔ بچے غم اور پریشانی کے عالم میں ماں سے لپٹ کر رونے لگے اور ایک بار پھر ان کا گھر رونے دھونے کی آوازوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دیا، جبکہ شام ڈھلنے کو تھی اور مغرب کا وقت قریب تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا جنازہ لے کر جانا تھا، لیکن گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس عورت نے کئی گھروں میں جا کر جنازے کے لیے منت کی، ان سے گڑ گڑائی، لیکن کسی کے دل میں انسانیت نہیں جاگی۔ آخرکار اس عورت نے جو جمع پونجی جمع کر رکھی تھی اس میں سے 2 مزدور منگوائے، جنہیں جنازہ قبرستان تک لے جانے کے لیے تیار کیا، اور اسی طرح اب اس آدمی کا جنازہ قبرستان پہنچ گیا۔ لیکن قبرستان میں اس آدمی کی میت کا منظر رلا دینے والا تھا۔ ایک اکیلی عورت میت کے پاس کھڑی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کون آئے گا اور اس کا جنازہ پڑھائے گا۔ رات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ قبرستان کے قریب ہی ایک پہاڑی تھی جس پر ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان سے نصیحت لیا کرتے تھے اور انہیں بہت اچھا انسان مانتے تھے۔ وہ بزرگ شخص آج تک اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترے تھے، لیکن آج انہوں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا اور وہاں ایک عورت کو میت کے پاس کھڑا پایا، تو وہ تیزی سے پہاڑی سے نیچے اترے۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں قبرستان پہنچ گیا۔ انہوں نے میت کے پاس پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا کہ بیٹا تم فکر مت کرو، اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔
جیسے ہی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا تو گاؤں کے سارے مرد ایک ایک کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انہوں نے شرابی کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور پھر سب گاؤں والوں نے مل کر ان کو دفنا دیا، اور پھر ان کے لیے دعا کرنے لگے، اور پھر ان کے لیے دعا کی۔ پھر دعا کے بعد پہاڑی والے بزرگ بابا گاؤں والوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، مغرب سے کچھ وقت پہلے میں اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا، میری اچانک آنکھ لگ گئی اور ایک انجان آواز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ نیچے قبرستان میں ایک عورت اپنے شوہر کے جنازے کے ساتھ موجود ہے، اس میت کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، لہذا آپ جاؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں نے پہاڑی کے کنارے پر کھڑے ہو کر قبرستان میں دیکھا تو وہی منظر پایا، اس لیے میں اس کام کے لیے نیچے اتر آیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اے نیک عورت، تو مجھے یہ بتا کہ یہ شخص ایسا کون سا کام کرتا تھا جس کی وجہ سے اس پر ایسی زبردست اللہ کی رحمت نازل ہوئی؟ وہ عورت کہنے لگی، حضرت یہ تو ہر وقت شراب پیتا رہتا تھا، دن بھر شراب خانے میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن 3 کام ایسے تھے جو یہ ضرور کیا کرتا تھا۔ ان میں سے پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا شوہر ہر رات شراب کے نشے میں رہتا تھا اور اسی حالت میں سو جاتا تھا، لیکن جیسے ہی صبح اس کی آنکھ کھلتی تھی وہ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ اس کی دوسری اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ 2 یتیم بچوں کو پرورش کی۔ ہماری 4 اولاد میں سے 2 بچے ہمارے ہیں جبکہ 2 بچے یتیم ہیں۔ اور تیسری عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کا شراب کا نشہ اتر جاتا تھا وہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ رات میں جب بھی اس کا نشہ اترتا تو یہ گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تو ہی میرا مالک ہے، میرا اپنی اس بری عادت پر قابو نہیں، میں چاہ کر بھی اس سے بچ نہیں پا رہا ہوں، پتہ نہیں تم مجھ سے اس بری عادت کے بدلے جہنم میں کس کونے میں مجھے ڈالو گے۔ وہ انہی لفظوں کے ساتھ رات بھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا تھا۔ یہ سن کر وہ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں والے سبھی اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے۔ دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بھی انسان کے حسد یا نفرت اس کی بری عادت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے بری عادت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اس واقعے کو آگے شیئر ضرور کریں۔